الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اخلاق کے وہ فضائل و رذائل زیر بحث ہیں جنہیں قرآن مجید کے احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس کہنا چاہیے۔ 7واں حکم زیر مطالعہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عہد بھی کیا جائے، ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر حال میں پورا کیا جائے۔ عہد سے کیا مراد ہے، اس کی کیا وسعت ہے، اس پر ہم اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ حکم اسی تاکید کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں تو چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ مقام سر عنوان ہے جہاں یہ 10 احکام بیان ہوئے ہیں، لیکن صرف وہی یہ بیان نہیں ہوا بلکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی اسی تاکید کے ساتھ، مثلا سورہ معارج میں، سورہ مومنون میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ الحرب خدا، یہ جنگ تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ہی جیتی جاتی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ویسے بھی روا سمجھی جاتی ہیں۔ چنانچہ محاورہ بھی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، لیکن اللہ کے دین میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ چنانچہ جہاد قتال کا موقع بھی آ جائے تو عہد نہیں توڑے جا سکتے۔ جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ جب دشمنی کی صورت ہے، ایسے ہی تو آپ کسی پر حملہ آور نہیں ہو جائیں گے، اور اس میں جذبات بھی بہت گرما گرمی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں عہد معاہدوں کی پابندی نہیں کی جائے گی، تو قرآن مجید نے اس موقع پر بھی سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ جہاد و قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی عہد کی پابندی ہے۔ اس کی ایک آخری انتہا ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اس کا میں نے اب آگے حوالہ دیا ہے۔ سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جب منکرین کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا، گویا مہلت ہی ختم ہو گئی، تمام اخلاقی حدود خاتمے کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ نازک موقع تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کا سورہ ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرکین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر سورہ توبہ کو آپ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پہلی آیت یہ شروع ہو جاتی ہے کہ سب معاہدات ختم، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جو معاہدے بھی کیے گئے تھے، جو پابندیاں بھی قبول کی گئی تھی، ہماری طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ سب ختم کر دی گئی، یعنی اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ موقع ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاہدے کیے گئے، ان میں کوئی موقت معاہدہ نہیں تھا، مرضی ہے آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، ورنہ کسی بھی موقع پر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں،
لیکن اگر یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ معاہدہ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، اس میں خاص طور پر اس معاہدے کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کے لیے امن معاہدے کی حیثیت سے کیا گیا تھا، لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کی مدت لازماً پوری کی جائے گی۔ یعنی عذاب کا موقع آ گیا ہے، خاتمہ ہو گیا ہے، آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے، معاہدات آئندہ سے ہوں گے بھی نہیں اور جو تھے ان کے بھی خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جو معاہدات کی اخلاقیات ہے کہ آپ کسی معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ہم معاہدے میں نہیں رہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس معاہدے کے حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت ہوتی ہے اخلاقی طور پر۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر معاہدہ ہی یہ تھا کہ یہ 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے اور دوسرے کی جانب سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تو پھر اس کا اخلاقی اصول کیا ہوگا؟ قرآن نے بتایا وہ پورا کیا جائے گا، لازماً پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے۔ اب ایک اور بہت ہی نازک، یعنی یہ موقع ہے اللہ کے قہر و غضب کے اظہار کا، آخری فیصلے کا، آخری اقدام کا، اس میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور جذباتی مثال ہے قرآن مجید میں، یعنی جذباتی موقع کی مثال۔ اسی طرح انفال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی معاہدہ کر لیا آپ نے، دوسری جانب یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے ہم قوم لوگوں پر یا ہم مذہب لوگوں پر یا ہمارے اعزاء و اقربا پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اقدام کر دیں۔ اگر معاہدہ موقت نہیں ہے تو اس کو توڑ دیجئے، اگر اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو حق ہے ختم کر دیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ معاہدے کی شرائط میں بھی شامل نہیں تھا اور دوسری جانب اس کے لیے کوئی وقت بھی طے کر دیا گیا تھا تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ظلم کے استیصال کے لیے بھی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ آیت 72 ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، یعنی اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئیں گے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی مسلمانوں پر، یعنی وہ اگر اپنی حفاظت کے لیے یا اپنی مدد کے لیے کچھ چاہتے ہیں تو ان کو ہجرت کر کے مدینہ آ جانا چاہیے۔ یہ بڑی ہی حکیمانہ بات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بستیوں میں، قبیلوں میں، دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کی جو وہ چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی وہ ہر جگہ جا کے ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تو اس لیے یہ اصول قائم کیا گیا کہ ایمان لانے والے لوگ کسی بستی میں 2 ہوں گے، کہیں 4 ہوں گے، وہ وہاں سے نکل آئیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہو جائے، مہاجر بن جائے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف بتا دیا گیا کہ اگر ان کو تمہاری مدد چاہیے تو مدینہ آئے، اگر وہ وہاں نہیں آئے ہوئے تو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے، یعنی چونکہ یہی قانون بنایا گیا ہے اور یہی قابل عمل بھی تھا، یہی مسلمانوں کے لیے ممکن بھی تھا، چنانچہ اعلان کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، یعنی ان پر
اللہ کے دین کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر کیا جا رہا ہو، ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہو، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. یعنی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ باقی معاملات میں تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر دین کے معاملے میں جو اصل باعث ہے اس نئی حکومت کے قائم ہونے کا، ان پر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم پہنچیں گے مدد کرنے کے لیے، اور یہ ہم پر لازم ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یعنی یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا کہ اگرچہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ہی اصل میں پرسیکیوشن کے معاملے میں دیا ہے. سب سے بڑا مقصد جہاد کا یہی ہے کہ اگر کہیں مذہبی جبر ہے اور انسانوں کو آزادی رائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا لوگ حق نہیں دے رہے تو پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو جس معاملے میں جہاد اصلاً فرض ہوتا ہے اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ کسی ایسی قوم کے خلاف ہم مدد نہیں کریں گے جس سے معاہدہ ہے، جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اسلام کے اخلاقیات میں یا ان احکام عشرہ میں جو بنیاد ہیں ہمارے ہاں، ایک بڑی پابندی، ایک بڑا حکم، ایک بڑی ہدایت یہ ہے کہ عہد کی اس طرح پابندی کی جائے گی، عہد معاہدے اس طرح ملحوظ رکھے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.